صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حلال بن صاف رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے مہمان منظر بن اعلیٰ سوری رحمۃ اللہ علیہ ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ربیع بن خطیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے چلوں۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ ضرور لے چلیں، میں اسی لیے یہاں آیا ہوں تاکہ ان سے ملاقات کر سکوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت وہ کوفہ میں ہیں، اور جب سے وہ کوفہ میں آئے ہیں ان کی طبیعت بہت ہی بگڑ چکی ہے۔ اس پر انہوں نے کہا تو پھر تو ہمیں ضرور ان کی خیریت طلب کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ اس پر پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ان کی جو طبیعت ہے بہت ہی نرم و نازک ہے، آپ کیا کہتے ہیں اگر ہم جب گفتگو کریں تو گفتگو آغاز میں پہل کرنے کی یا ان کو پہل کرنے کی؟ اس پر انہوں نے کہا کہ اگر ہم 1 سال تک ان کے پاس بیٹھے رہیں اور گفتگو نہ کریں تو وہ یقیناً گفتگو میں پہل نہیں کریں گے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گفتگو میں پہل کریں، کیونکہ ان کا جو بات کرنا ہے وہ ذکر الہی ہے اور ان کا خاموش رہنا غور و فکر پر مبنی ہے۔ اس کے بعد دونوں ساتھی اٹھے اور ان کے پاس پہنچے، جا کر انہوں نے سلام کیا اور ان کی خیریت پوچھی۔ انہوں نے جواب دیا کہ حال کیا پوچھتے ہو، کمزور ہو چکا ہوں، گناہ گار ہوں اور اللہ تعالیٰ کا رزق کھاتا ہوں اور موت کے انتظار میں ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم کسی طبیب کو بلائیں جو آپ کی خیریت کے بارے میں جانچ کر سکے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ حلال میں جانتا ہوں کہ دوا برحق ہے اور علاج کروانا سنت ہے، لیکن میں نے اپنے سے پہلے بہت سی قوموں کو دیکھا جن میں عاد، سمود، جو کہ ہم سے بہت ہی طاقتور تھے، اب ان میں مریض بھی تھے اور طبیب بھی شامل تھے، لیکن آج وہ وقت ہے کہ وہ سب کے سب فنا ہو گئے، نہ ان میں مریض باقی رہے اور نہ ہی طبیب۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہاں، ایک بیماری ایسی ہے جس کا علاج لازماً کروانا چاہیے ہر شخص کو۔ پھر سوال کیا گیا کہ وہ بیماری کون سی ہے؟ اس پر انہوں نے فرمایا کہ وہ گناہ کی بیماری ہے۔ پھر علاج کا پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کا علاج جو ہے وہ استغفار ہے۔ پھر اس کے بعد سیدنا منظر رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اس کی شفا کس طرح ممکن ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک سچی اور خالص توبہ، یعنی کہ دوبارہ گناہ نہ ہو۔ پھر انہوں نے بڑی غور کے ساتھ ان کی طرف دیکھا اور خاموشی کے لہجے میں کہا، کیا میرے دوستو، تم چھپ کر گناہ کرتے ہو؟ تمہیں یہ لگتا ہے کہ لوگ اس گناہ سے، وہ گناہ جو ہے لوگوں سے پوشیدہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے، وہ تمہارے دلوں تک سے واقف ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چھپ کر گناہ کرنا یہ خطرناک روحانی بیماری ہے۔ پھر سوال کیا گیا کہ آپ خود بتا دیجئے کہ اس کی دوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک سچی اور خالص توبہ، جسے توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ پھر وہ زاروں کی طرح رونے لگے۔ سیدنا منظر رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ عجیب منظر دیکھا تو کہا کہ آپ تو متقی اور پرہیزگار ہیں اور ہر طرف آپ کے ایمان اور متقی پرہیزگار ہونے کے چرچے بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدا افسوس، بھلا میں کیوں نہ رہوں، مجھ سے پہلے جو قومیں تھیں، یعنی کہ صحابہ کرام جو تھے، وہ مجھ سے کہیں افضل تھے، ہم سب لوگوں سے کس قدر وہ افضل تھے، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی توبہ کرتے اور اپنے ہر ایک غلطی پر شرمندہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے۔ سیدنا حلال رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے کہ شیخ محترم سے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ان کا جو بیٹا ہے وہ تشریف لایا۔ اس نے آ کر دستک دی اور سلام عرض کیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ابا جان، آپ کے لیے امی نے کچھ لذیذ کھانا بنایا ہے اور ان کی دلی خواہش ہے کہ آپ اسے تناول فرمائیں۔ اس کے بعد جب آپ نے اجازت دی تو وہ لینے کے لیے چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے آنے سے پہلے ایک فقیر وہاں موجود تھا جس کا حال بہت ہی برا تھا اور گندے سے کپڑے اس نے پہن رکھے تھے اور شکل سے دیکھ کر وہ بہت ہی بھوکا لگ رہا تھا۔ جب وہ کھانا لے کر آیا تو اس کے باپ نے حکم دیا اور اپنے باپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انہوں نے کھانا اس فقیر کو دے دیا۔ فقیر فوراً اس پر ٹوٹ پڑا اور چند ہی لمحہ کے اندر اس نے وہ سارا کھانا جو ہے وہ ختم کر ڈالا۔ جب فقیر وہاں سے چلا گیا تو اس کے بیٹے نے کہا کہ یہ امی جان نے آپ کے لیے بنایا تھا اور آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کھانے کو تناول فرماتے، لیکن انہوں نے کہا، اس پر بیٹے نے یہ بھی کہا کہ جس نے کھانا کھایا وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ کس شخص نے اس کو کھانا کھلایا، اور حتیٰ کہ وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ اس نے کیا کھایا۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ بیٹا، اگر یہ شخص نہیں جانتا تو کیا ہوا، میرا پروردگار تو جانتا ہے۔ پھر قرآن مجید کی یہ آیت انہوں نے تلاوت کی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون،
جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے۔ اس کے بعد جب ظہر کا وقت قریب تھا تو سیدنا ہلال رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے چند نصیحت کر دیجئے۔ پھر ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے ہلال، لوگوں کے منہ سے اپنی تعریف سن کر دھوکہ نہ کھانا، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ تمہارے ظاہر کو جانتے ہیں اور تمہارے باطن سے تم خود بھی واقف ہو اور تمہارا اللہ تعالیٰ بھی واقف ہے، اس لیے جب لوگ تمہاری تعریف کریں تو دھوکہ نہ کھا جانا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم اپنے عمل کی جانب روا دوا رہو اور ہر وہ عمل کرو جو اللہ کی رضا، ہر وہ عمل کا انکار کرو جو اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو۔ پھر سیدنا منظر رحمۃ اللہ نے کہا کہ آپ مجھے بھی کوئی نصیحت کیجیے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ اپنے علم کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ انہوں نے کہا کہ اے منظر، کبھی ایسا نہ کہنا کہ اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، کیونکہ اگر تو نے ایسا کہا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کیا تو پھر تو جھوٹوں میں سے ہوگا، اور ہمیشہ یہی کہنا کہ اللہ تو میری طرف رجوع فرما، میں بے کس اور گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے، اس لیے تو جھوٹا نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا خوب اچھی طرح جان لو انسانی گفتگو میں لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، خیر کی طلب، شر سے پناہ، نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، اور قرآن مجید کی تلاوت کے علاوہ کسی اور بات میں خیر و برکت نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جناب ہم اتنی دیر تک آپ کے پاس بیٹھے رہے لیکن آپ نے کوئی شعر نہیں پڑھا۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ جو بھی اس دنیا میں کیا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے اسے فوراً لکھ دیا جاتا ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ آخرت کے دن جو میں شعر ابھی عرض کروں وہ جا کر آخرت کے دن مجھے پڑھ کر سنائے جائیں اور میرے نامہ اعمال میں درج کر دیے جائیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میری بات غور سے سنو، اپنی موت کو کثرت سے یاد کرتے رہو، وہ پردہ غیب میں ہر دم تمہاری منتظر ہے اور ہر وقت وہ تمہارے انتظار میں ہے۔ تم سے پہلے بہت سے بڑے بڑے لوگ آئے، بہت سے بادشاہ، ظالم بادشاہ آئے، لیکن سب فنا ہو چکے ہیں، اس لیے ہر وقت موت کو یاد رکھو۔ کل جب شدید زلزلے میں زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور پروردگار غیظ و غضب میں ہوگا، فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے اور جہنم کو لایا جائے گا، بتاؤ پھر ہم کیا کر سکیں گے؟ سیدنا اعلان بیان کرتے ہیں کہ پھر ظہر کی اذان جب ہو چکی تو جب مؤذن نے کہا کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو وہ فوراً اٹھے اور اپنے بیٹے سے کہا کہ چلو مسجد میں۔ پھر بیٹے نے ان کو سہارا دیا اور مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ اس پر انہوں نے ایک شخص نے ان سے کہا کہ جناب ابو یزید، آپ معذور ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو رخصت بھی ہے، آپ گھر نماز ادا کر لیجئے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ تم نے آواز نہیں سنی، اللہ تعالیٰ ہمیں فلاح اور کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، اور اگر کسی شخص کو اپنے گھٹنوں کے بل چل کر بھی جانا پڑے تو اس کا انکار نہ کرے۔ سیدنا ربیع بن خثیم جو تھے وہ خالص عرب تھے، خاندانی اعتبار سے وہ مضر پر جا کر ان کا سلسلہ نسب جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جاتا تھا۔ بچپن میں ان کی تربیت اللہ کی اطاعت کے ماحول میں ہوئی اور لڑکپن تقویٰ کے ماحول میں گزرا۔ ان کی جو امی ہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ جب وہ صبح اٹھتی تو دیکھتی کہ ان کا بیٹا جو تھا وہ گھر کے کونے میں بیٹھ جاتا اور اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتا اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرتا۔ پھر جب اس کی امی کہتی کہ تم سوتے کیوں نہیں، سو جاؤ، وہ جواب دیتے کہ اماں جان، بھلا وہ شخص کیسے سو سکتا ہے جس پر رات کی تاریکی چھا گئی اور اسے دشمن کے حملے کا اندیشہ بھی ہو۔ یہ سن کر ان کی جو بوڑھی ماں تھی وہ رونے لگی اور اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ جب سیدنا ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ علیہ جوان ہوئے تو ان کا جو اندر تقویٰ تھا وہ بھی توانا اور جوان ہوتا چلا گیا۔ رات کو گہری طریقے میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اس قدر گر گراتے اور آہوزاری کرتے کہ ان کی ماں جو تھی وہ جاگ جاتی اور پھر اپنے بیٹے سے پوچھتی کہ اے میرے بیٹے، کیا تو نے کسی کو قتل کر ڈالا یا کوئی تو نے بھرا گناہ کر ڈالا؟ پھر وہ گھبراہٹ میں جواب دیتے کہ ہاں ماں، میں نے کسی کو قتل کر ڈالا۔ پھر اس پر ان کی ماں نے کہا کہ جس شخص کا تو نے قتل کیا میں اس کے گھر والوں سے جا کر بات کرتی ہوں، وہ ضرور جس قدر تو آہوزاری اور گرا کر بات کرتا ہے وہ ضرور تجھے معاف کر دیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے قتل کر ڈالا، لیکن قتل میں نے خود اپنے آپ کو کیا۔ ان کی ماں جو تھی وہ حیران ہو گئی اور ان سے پوچھا کہ کس طرح تو نے اپنے آپ کو قتل کیا؟ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ میں نے گناہوں کے ذریعے اپنے آپ کو قتل کر ڈالا ہے۔ ان کے قریبی ساتھی ایک دفعہ بیان کرتے ہیں
کہ وہ دریائے فرات کے کنارے پر پہنچے. وہاں ایک جلتی ہوئی لوہے کی بھٹی کو دیکھا جس میں آگ کے شرارے اوپر اٹھ رہے تھے. جب سیدنا ربیع بن حسیم نے اس بھڑکتی ہوئی آگ کا منظر دیکھا تو وہیں ٹھہر گئے. جسم میں ان کی ایک لرز طاری ہوئی اور انہوں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی. ترجمہ: جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو یہ اس کے غصے سے پھپھڑنے اور دھاڑنے سنیں گے، اور جب یہ جہنم کے کسی تنگ جگہ میں مشقیں کس کر پھینک دیے جائیں گے تو وہاں اپنے لیے موت ہی موت پکاریں گے. اس کے بعد ان پر ایک وسیع طاری ہوئی اور وہیں وہ گر گئے. انہوں نے اپنی ساری زندگی ایمان اور تقویٰ میں گزاری اور موت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ سے خوب ڈرتے رہے. جب ان کے موت کا وقت قریب تھا تو ان کا جو بیٹا تھا وہ رو رہا تھا. انہوں نے ان سے کہا کہ چپ کرو بیٹا، روتے کیوں ہو؟ تیرے باپ کو بہت بہت ہی بہتر چیز مل رہی ہے. پھر ان کی جو روح تھی وہ قفس عنصری سے پرواز کر گئی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.